نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل علیہ۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا وہ حسن کائنات، پھر کس نے اسے عالم میں آشکارا کر دیا۔ پلٹ دی جس نے کایا ایک نظر میں بزم ہستی کا، پلٹ دی جس نے کایا ایک نظر میں بزم ہستی کا، کوئی اعجاز تھا یا عزم مردانہ محمد کا۔ عرب کا ذرہ ذرہ آج تک سرشار وحدت ہے، عرب کا ذرہ ذرہ آج تک سرشار وحدت ہے، کبھی گردش میں آیا تھا وہ پیمانہ محمد کا۔ محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، سیرت طیبہ کے لغت کے اعتبار سے معنی ہے کسی کی کارکردگی یا کارناموں کا احاطہ کرنا، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی محقق، کوئی مدقق، کوئی مفسر، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی مؤرخ و مقرر ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کا احاطہ کیا ہو، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کا احاطہ کیا ہو۔ آج تک ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ جس نے بھی قلم اٹھایا، لکھتے لکھتے زندگی تمام ہو گئی، لیکن وہ یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ میں رسول اللہ کی پوری سیرت طیبہ کا میں نے احاطہ کر لیا ہے، بلکہ ہر ایک نے یہی کہا، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا مدح باقی ہے، عمر تمام لکھا مدح باقی ہے، وقت تمام ہوا مدح باقی ہے۔ میرے دوستو، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں مؤرخین نے بڑی بڑی شخصیتوں کے تذکرے قلم بند کیے جنہیں آج تک دنیا یاد کرتی ہے۔ آج لوگ خاتم طئی سے محبت رکھتے ہیں، اس کی جود و سخا کی وجہ سے، نوشروان سے محبت رکھتے ہیں اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے، رستم و اسفندیار کا تذکرہ بڑے فخر سے کرتے ہیں ان کی شجاعت و مردانگی کی وجہ سے، سقراط و افلاطون کا نام پیار سے لیتے ہیں ان کی علم و حکمت کی وجہ سے، فردوسی اور شادی سے عقیدت رکھتے ہیں ان کی قوت گویائی کی وجہ سے، شہبان سے محبت رکھتے ہیں ان کی خطابت و طلاقت لسانی کی وجہ سے، لبید اور متنبی کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے۔ میں کیوں نہ اس ذات اقدس کا تذکرہ کروں، سیرت کیوں اس ذات اقدس کی بیان نہ کروں جو تمام کمالات کا مجموعہ تھی۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے، ان لوگوں میں جو کمال پایا جاتا تھا وہ ناقص ہے، میرے پیغمبر کے اندر جو کمال پایا جاتا تھا وہ کامل ہے۔ میں خاتم طئی کی سخاوت کو مانتا ہوں، مگر خاتم طئی کی سخاوت کا اس ذات اقدس محمد مصطفیٰ کی سخاوت سے کیا مقابلہ، جس نے دوست کو بھی فائدہ پہنچایا، دشمن کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا، جس نے باطن کو بھی مالا مال کیا۔ میں نوشروان کے عدل و انصاف کو تسلیم کرتا ہوں، مگر نوشروان کے عدل و انصاف کو اس رسول ہاشمی کے عدل و انصاف سے کیا نسبت جس نے عرب کے انتقامی اور ظالمانہ ماحول میں عدل و انصاف کے میٹھے چشمے جاری کر دیے، جس نے اعلان کیا اگر محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے، جس نے بدلہ لینے کے بجائے اپنی کمر ایک عام آدمی کے سامنے ننگی کر لی اور اس سے کہا لے لو اپنا بدلہ۔ میں رستم و اسفندیار کی شجاعت کو تسلیم کرتا ہوں، مگر اس عظیم بہادر پیغمبر کا کیا کہیے جس نے بغیر لشکر، بغیر
ہتھیاروں، بغیر مال و دولت کے سالہ سال عرب کے وحشی درندوں کا تنہا مقابلہ کیا۔ میں سقراط و افلاطون کے علم و حکمت سے انکار نہیں کرتا، مگر اس باب العلم حکمت کے کیا کہنے جس کے فیضان علم سے سینکڑوں سقراط و افلاطون ارباب علم و حکمت پیدا ہوئے۔ میں صاحبان کی قوت خطابت سے انکار نہیں کرتا، مگر اس عظیم پیغمبر، اس عظیم خطیب کا کیا کہنی ہے جس کی تاثیر خطابت سے پتھر بھی بول پڑے، سنگ دل انسانوں کی زندگیاں بدل گئی۔ پھر یہ بات صرف اتنی ہی نہیں کہ صرف یہی کمال ہمارے پیغمبر میں پائے جاتے تھے، بلکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء میں جو جو کمال فردن پائے جاتے تھے، وہ سارے کمالات رب کائنات نے بیک وقت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ میں جمع کر لیے۔ گویا کہ محمد مصطفیٰ تمام کمالات کے مجموعہ تھا، ایک گلدستہ تھا۔ اسی لیے مولانا قاسم نانوتوی فرمایا کرتے تھے کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرا کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اور ایک اور نے کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری۔ دعا فرمائیے اللہ ہمیں اس عظیم پیغمبر کی قدر کرنے کی اور اس کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔